لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. قابل صد احترام بھائیو دوستو بزرگوں، اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خوشیاں ہو، سکون ہو، گھر کی زندگی ایک خوبصورت زندگی ہو، اس کے لیے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا، اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا اور معاشرت کے ابواب کو دیکھنا پڑے گا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح گھروں کو چلایا، اپنے گھروں کو کیسے آباد کیا۔ آپ کی 11 بیویاں تھیں اور 11 کے 11 گھر خوشحال تھے۔ یہ سلوک اچھا تھا، اخلاق اچھے تھے، بول میں مٹھاس تھی۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں کیا مزاج ہوتا ہے؟ تو فرمایا ضحاکاً بساماً، ہنسنے والے، مسکرانے والے، خوش مزاج، خوش اخلاق، خوش الحان۔ ہمارے ہاں باہر تو لوگ بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں، دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں، گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں، بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں، کپڑے شپے لگاتے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر میں آتے ہیں ماتھے پر 12 بج جاتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے، بچوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے، ادھر مار ادھر پٹائی، ادھر مار دار، پورے گھر کو پریشان کیا ہوا ہے۔ تو اگر گھروں میں خوشیاں چاہتے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے گھر خوشی سے بھر جائے، ہمارے گھروں میں سکون ہو، چین ہو، خوشی ہو، خوشحالی ہو، اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ سب سے ضروری ہے۔ کہ ہمارے لیے آئیڈیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ہمارے مقتدی، ہمارے آئیڈیل، ہمارے پیشوا، سب کچھ ہمارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہے۔ تو ہم ان کی زندگی کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری، بچوں کے ساتھ کیسے رہے، گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، اور باہر آپ کا کیا رویہ تھا۔ تو آپ ہر شان میں نرالے تھے، ہر شان ہی آپ کی نرالی تھی۔ کس کس شان کا ذکر کریں، کس کس لمحے کا ذکر کرے، کس کس ادا کا ذکر کرے، آپ کا نرالے ہی نرالے ہیں۔ اللہ نے جو اپنا حبیب بنایا ہے، محبوب بنایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ جس کی تعریف کر رہا ہو، مجھے قسم ہے قلم کی اور اس کی تحریر کی کہ میرے نبی آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ اسی اخلاق کی وجہ سے سارا قریش آپ کے قدموں میں گر گیا۔ آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور ایمان نہیں لایا۔ خندق میں فرشتوں کو اترتے دیکھا، وہ ایمان نہیں لائے۔ بدر میں فرشتوں کو لڑتے دیکھا، اترتے دیکھا، اپنی شکست بھی دیکھی، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ لیکن جب آپ نے کہا آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، تم معاف کیے گئے ہو، معاف تمہارے لیے سب کے لیے عام معافی کا اعلان تھا۔ تو یہ سارے آپ کے قدموں میں گر گئے۔ ابو سفیان جس نے سب سے زیادہ آپ کو تکلیفیں پہنچائی تھی، حالت فقر میں، جب وہ کلمہ پڑھا، جب آپ مکے میں داخل ہوئے، آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں ٹھہر جائے گا
اس کو بھی امن دیا جائے گا۔ ہندا جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، احد کی جنگ میں کلیجہ سینہ چھیڑ کر کلیجہ نکال کر چبایا، وہ بھی جو ہے کفریات سے نکل کر اسلام میں داخل ہو گئی، ہمارے نبی کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے بلند اخلاق کی وجہ سے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ضحاکاً بسطاءً، ہمارے نبی کیسے تھے؟ ہنسنے والے، مسکرانے والے، خوش اخلاق، با اخلاق، با کردار، ادھر خوبصورت چل رہے تھے۔ دو مہینے کا فاقہ تھا، ثم الہلال ثم الہلال ثم الہلال۔ اما جان حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ دو مہینے گزر جاتے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، اور گھروں میں خوشیاں تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ آپ کے اخلاق اچھے تھے۔ گھر پیسوں سے نہیں چلا کرتے، گھر ڈیکوریشن سے نہیں چلا کرتے، گھر خوبصورت فرنش سے نہیں چلا کرتے، گھروں کی آبادی اچھے اخلاق اور میٹھا بول ہے، جو ہمارے نبی ہمیں بتا گئے، کر کے دکھلا گئے کہ گھر کیسے چلا کرتے ہیں۔ 2 مہینے کے گھر میں پاپا کا، ہمارا جو کوئی 1 مہینے آدمی بے روزگار ہوتا ہے، بیوی اس کے سر میں درد کر دیتی ہے، بیوی بھی پریشان، بچے بھی پریشان، سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے۔ کوئی کام کاج کرو، کوئی کاروبار ڈھونڈو اپنے لیے، کوئی کام ڈھونڈو، کوئی نوکری ڈھونڈو۔ کیوں؟ اخلاق اچھے نہیں ہے تو اگر تھوڑی 1 دن کی چھٹی بھی برداشت نہیں ہوتی، اخلاق اچھے نہیں ہے تو گھر والوں سے وہ اتوار کی چھٹی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اتوار کی چھٹی ہو جاتی ہے گھر میں، اور سارا گھر سر پر اٹھا دیا، ادھر بچوں کو مار رہا ہے، ادھر بیوی کو مار رہا ہے، اس کو گالی دے رہا ہے، اس کو گالی دے رہا ہے، اس طرح کا مزاج ہے۔ اس لیے گھر والے سب پریشان ہیں۔ ہمارے نبی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، اور گھر والے خوشحال تھے، خوش تھے، اس پر بھی خوش تھے۔ تو گھروں کی آبادی اچھے اخلاق سے ہے، میٹھے بول سے ہے۔ یہ جو زبان ہے نا، یہ زبان یہ کڑوی بھی ہے اور یہ میٹھی بھی ہے۔ یہ کڑوی اتنی کڑوی ہے کہ ساری دنیا کا زہر اکٹھا کر دیا جائے تو زبان کی کڑواہٹ اس سے زیادہ ہے، اور یہ اتنی مٹھاس رکھتی ہے کہ ساری دنیا کا شہد اگر جمع کر دیا جائے تو زبان کا میٹھا بول ساری دنیا کے شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یہ زبان کی مٹھاس دل کے بند تالوں کو کھولنے کے لیے چابی ہے۔ وہ جب لکھا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں پر دل برائے فروخت، دل برائے فروخت لکھا ہوتا ہے، بہت بڑا دل بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے دل برائے فروخت، آگے لکھا ہوتا ہے قیمت 1 میٹھا بول، 1 میٹھا بول۔ اگر کسی کا دل خریدنا چاہتے ہو تو 1 میٹھا بول بول دو، وہ اپنا دل بیچ ڈالے گا، آپ کو غلام بن جائے گا۔ ایسے تو نہیں لکھا، ہر ایک محاورے کے پیچھے ایک بہت بڑی داستان ہوتی ہے، ہر ایک محاورے میں ایک پیغام چھپا ہوتا ہے، یہ محاورے ایسے نہیں بن جاتے ہیں۔ ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ کا اپنی بیگمات کے ساتھ رویہ کیسے تھا؟ اولاد کے ساتھ سلوک کیا تھا؟ آج ہم اپنی اولاد کو گود میں بھی نہیں اٹھاتے، کیوں؟ عیب سمجھا جاتا ہے۔ عرب کا ماحول بھی ایسا ہی تھا۔ عرب میں کوئی سردار اپنے بچے کو گود میں اٹھا لے عیب سمجھا جاتا تھا، کہ سردار ہوئے اور بچے کو گود میں اٹھایا اور اس کو عیب سمجھتے تھے۔ ہمارے پٹھانوں میں بھی ایسا ہی ہے، تقریباً کوئی بچوں کو گود نہیں اٹھاتا، کوئی گود میں نہیں لیتا ہے۔ اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا فاطمہ وہ شرارتی بچے کہاں ہیں؟ حسن حسین آپ کے لاڈلے تھے، آپ کے جگر، آپ کا جگر کے ٹکڑے تھے۔ آپ فرماتے تھے میرے 2 پھول ہیں، حسن حسین میرے پھول ہیں، میرے شہزادے ہیں، میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، نواسے رسول ہیں۔ آپ جب بھی گھر میں آتے آپ فرماتے فاطمہ وہ بچے کہاں ہیں؟ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ حضرت فاطمہ حسن حسین کو آواز دیتی، وہ دونوں آ جاتے،
پھر اللہ کے نبی گھر میں ان کے لیے خود اپنے گھٹنے زمین پر ٹکا دیتے، اپنے ہاتھ زمین پر ٹکا دیتے اور سارے گھر میں ان سے کہتے کہ آؤ بچوں میری کمر پر چڑھ جاؤ۔ دو جہان کے سردار ہے، خاتم الانبیاء ہے، اللہ کے محبوب نبی ہے، اور بچوں کے ساتھ کیسے کھیل رہے؟ گھر میں گھٹنے زمین پر ٹکا دیے، ہاتھ زمین پر ٹکا دیے اور بچوں سے کہہ رہے آؤ بچوں میری کمر پر چڑھ جاؤ۔ حسن حسین آپ کی کمر پر بیٹھ جاتے، پھر آپ سارے کمرے کا چکر لگاتے، سارے کمرے کا چکر لگاتے۔ ایک صحابی کی نظر پڑی، یا رسول اللہ نعم المطیۃکما، کیا خوبصورت سواری ہے، کیا عالی شان سواری ہے۔ آپ نے فرمایا ونعم الراکبان، ارے صحابی سواری ہی صرف عالی شان نہیں ہے، سوار بھی عالی شان ہے، سوار بھی عالی شان ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے حسن کو یہاں بٹھایا ہوا ہے، حضرت حسین کو یہاں بٹھایا ہوا ہے اور باہر آ گئے دونوں کو، ایک کو یہاں کرنے پر بٹھایا ہوا ہے، دوسرے کو اس کرنے پر بٹھایا اور گھر سے باہر آ گئے۔ صحابی کی نظر پڑی، کہا یا رسول اللہ آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں ہی نہیں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کرے گا میرا اللہ ان سے پیار کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا میرا اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ یہ تو نوازے رسول تھے، جگر گوشے رسول تربیت ہو رہی ہے، یہ تربیت ہو رہی ہے۔ تربیت ضروری نہیں ہے آپ بول سے تربیت کریں، کسی کو بات کر کے تربیت کریں، نصیحت کر کے تربیت کریں۔ بچے دیکھنے سے بھی سیکھتے ہیں، کیا کر رہا ہے ابا، کیا کر رہا ہے بہن، کیا کر رہی ہے بھائی، کیا کر رہا ہے اماں، کیا کر رہی ہے۔ ہمارا باپ سارا دن موبائل میں لگا ہوا ہے تو بیٹا کیا خیال ہے، وہ کتاب اٹھا کر پڑھے گا، وہ قرآن اٹھا کر پڑھے گا؟ اسے بھی 3 سال کی عمر میں موبائل کا شوق لگے گا، 5 سال کی عمر میں کہے گا میں اس وقت تک پڑھوں گا نہیں جب تک آپ مجھے موبائل نہیں لے کر دیں گے۔ تو پھر باپ مجبور ہو کر موبائل لے کر دینا پڑتا ہے اس کو، یا وہ گھر سے بھاگ جاتا ہے یا غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے۔ یہ تربیت تھی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن کو یہاں بٹھایا، حسین کو یہاں بٹھایا، باہر آ گئے۔ ایک سردار کے لیے یہ عیب کی بات تھی کہ وہ اپنی اولاد کو گود میں بھی اٹھا لے، اور یہ دو جہان کے سردار ہیں اور حسن حسین کو اس طرح لاڈ لڑاتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے۔ اور حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی ہے اور آپ کا گھر ان کے گھر آپس میں ملا ہوا ہے، ایک دیوار ملی ہوئی ہے، تو روزانہ کا آنا جانا تھا، ایسا نہیں کہ مہینے میں ایک دفعہ آ گئی، 2 مہینے میں ایک دفعہ آ گئی، روزانہ کا آنا جانا تھا۔ جب بھی حضرت فاطمہ تشریف لاتی اللہ کے نبی اٹھ کر دروازہ کھولتے، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر لا کر ان کو پہلے بٹھاتے، خود بعد میں بیٹھتے، عزت دیتے، احترام دیتے۔ اولاد اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، وہ تمہیں عزت دے گی۔ اگر اولاد کو ذلیل کرو گے، رسوا کرو گے، بات بات پر ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، وہ اولاد باغی ہو جائے گی، ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ اللہ جب پھر کبھی حضرت اللہ کے نبی تشریف لاتے حضرت فاطمہ کے گھر، تو حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کے ہاتھ کو بوسہ دیتی، پھر آپ اپنے نبی کو بٹھاتی، پھر خود چارپائی پر بیٹھتی۔ اور آپ کا بیویوں کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ کیا ایک صحابی نے پوچھ لیا، عرب کا کلچر یہ تھا کہ معشوقہ سے اظہار محبت یہ فخر سمجھا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے جی میری معشوقہ تو ایسی ہے، میری محبوبہ تو ایسی ہے، وہ واہ 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 کیا بات ہے بھائی، یہ فخر کی چیز ہے۔ جیسے ہمارے یہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کر لیا ہے، اللہ بچائے ہمارے نوجوانوں کو اس گن سے۔ یورپ کی عورت یہ کوئی قابل رشک عورت نہیں ہے، یہ قابل رحم عورت ہے۔ یورپ کی عورت قابل رحم عورت ہے، مظلوم عورت ہے۔ وہاں کی عورت نہ ماں ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیوی ہے، صرف گرل فرینڈ ہے بس، اس سے آگے وہ کچھ نہیں ہے، جسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ایک سائڈ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ وہاں کا مرد نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ شوہر ہے، بوائے فرینڈ ہے بس، اس سے آگے وہ کچھ نہیں ہے۔ ان کا خاندانی نظام ٹوٹ گیا ہے، دھرم ہو کر رہ گیا ہے۔ اب وہ ہمارا خاندانی نظام توڑنا چاہتے ہیں۔ ہمارے اے لیول او لیول اسکولوں میں یہ نوجوان لڑکوں نوجوان لڑکیوں کو ایک ساتھ کلاس پڑھائی جا رہی ہے۔
ارے رابعہ بصری بھی ہو اور شیخ عبد القادر جیلانی بھی ساتھ ساتھ مل جائے تو تیسرا شیطان آ جائے گا ان کو ورگلانے کے لیے. وہ کہتے ہیں جی ہمارا دل صاف ہے، ہمارے دل میں کسی کے لیے ایسی بات آتی نہیں ہے. کوئی کتنا ہی نیک ہو، ادھر ایک عورت ہے ادھر ایک مرد ہے، یہ ولی اللہ ہے یہ رابعہ بصریہ ہے، تو تیسرا ان کی خدمت کرنے شیطان پہنچ جائے گا، ان کے دل میں وسوسے ڈالنے کے لیے شیطان پہنچ جائے گا. وہ چھوڑتا نہیں ہے موقع کو. یہ جو اے لیول او لیول لڑکوں کو اپنی ٹیچروں سے عشق نہیں ہو جاتا تھا اسکولوں میں، کتنے نوجوانوں نے اپنے ٹیچروں کو قتل کر دیا، کتنی ٹیچریں اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھاگ گئی. یہ بربادی ہے، بے حیائی اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، یہ فضائیں اللہ کی ہے، یہ ہوائیں اللہ کی ہے. تم میرے گھر میں ایک کچرا پھینکو، ایک دن پھینکو، دوسرے دن پھینکو، تیسرے دن پھینکو، آخر میں بھی تو انسان ہو، کب تک برداشت کروں گا؟ کتنا ہی کمزور آدمی ہوگا وہ آ کر تم سے لڑ پڑے گا. تم کون ہوتے ہو میرے گھر کو گندا کرنے والے؟ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، یہ فضائیں اللہ کی ہے. ہم نے اس کو سود سے گندا کیا، وہ دیکھتا رہا. ہم نے اس کو زنا سے گندا کیا، وہ دیکھتا رہا. ہم نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا، وہ رب دیکھتا رہا. ہم نے چوری ڈاکے کا بازار گرم کیا، وہ دیکھتا رہا. ہمارے بازار جھوٹ سے بھر گئے، وہ دیکھتا رہا. ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، وہ دیکھتا رہا. آخر اس نے بھی رندا پھیرنا ہے کہ تم کون ہوتے ہو میری زمین کو گندا کرنے والے؟ تم ہوتے کون ہو میری زمین کو ناپاک کرنے والے؟ ایک زلزلہ آتا ہے، ساری بستیاں زمین میں اندر چلی جاتی ہے، پھر بھی ہوش نہیں آتا. اب یہ کہہ رہا تھا کہ عرب کے ماحول میں معشوقہ سے اظہار محبت فخر کی چیز سمجھا جاتی تھی. فخر کی چیز کہ کسی کو اپنی معشوقہ سے، اپنی محبوبہ سے اظہار محبت، اس کو فخر سمجھتے تھے. اور بیوی سے اظہار محبت عیب سمجھا جاتا تھا. کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے اپنی بیوی سے بڑا پیار ہے تو اس کو عیب سمجھا جاتا تھا. جیسے ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں رن مرید، زن مرید، یہ تو رن مرید بن گیا ہے، یہ تو زن مرید بن گیا ہے. عرب میں بھی ایسا ہی تھا. اور اس کلچر میں ایک صحابی آ کر اللہ کے نبی سے پوچھتے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا پوری محفل میں کان میں نہیں کہا، پوچھنے والا بھی کان میں نہیں پوچھ رہا، پوچھ رہا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے. عائشہ سے. وہ اسے حیران ہو گیا، کیوں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ؟ میرا خیال ہے، میرا مطلب ہے مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ کو پتہ چل گیا اس کو یہ بات پسند نہیں آئی. آپ نے فرمایا عائشہ کے ابا سے. پھر عائشہ کا نام لیا کہ عائشہ کے ابا سے. یہ محبت کا اظہار تھا. حضرت عائشہ سے آپ اس طرح محبت کرتے تھے، اظہار محبت تھا. ہمیں آپ کو دکھانے کے لیے حضرت عائشہ نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا، بڑے بڑے پیس بناتے تھے. عربوں میں ہمارے یہاں بکری بخل کا زمانہ ہے تو گوشت کے وہ پیس بھی چھوٹے ہو گئے، پیالے گلاس یہ بھی چھوٹے ہو گئے. پہلے اتنے بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے، بڑے بڑے پیس ہوتے تھے گوشت کے. مہمانوں کے آگے چھوٹا چھوٹا گوشت کوئی نہیں رکھتا تھا. ہمارے پٹانوں میں آج بھی سڑک میں آپ چلے جائیں اتنے بڑے بڑے پیس، پوری مرغیاں آپ کے سامنے رکھتے تھے، پورا بکرا رکھتے تھے. عرب میں تو آج بھی پورا اونٹ ایک تھال میں رکھتے تھے. تو جہاں سے حضرت عائشہ گوشت اٹھا کر کھاتی، جو بچ جاتا رکھتے تھے اللہ کے نبی اٹھا کر. جہاں اما جان حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے آپ وہیں سے نوش کر کھاتے تھے. اظہار محبت تھی. یہ بتانے کے لیے تھا کہ بیوی کو عزت دو، محبت دو. اور تم پر اپنا سب کچھ قربان کر لے گی. جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا تمہارے ایک بول کی خاطر، لفظ قبول کی خاطر، جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، اپنی دوستیوں سہیلیوں کو چھوڑ دیا،
ایک بول کی خاطر جس نے سب کچھ تمہارے لیے قربان کر دیا، تم اتنا نہیں کر سکتے کہ اس کو محبت دو، اس کو عزت دو، احترام دو؟ ہمارے یہاں جب باپ ہوتا ہے تو اپنی اولاد کے لیے شفقت ہی شفقت ہوتا ہے، جب باپ سسر بنتا ہے تو آنے والی بیٹی کے لیے ظلم کی انتہا بن جاتا ہے، اس کے روئے سے ظلم نکلتا ہے، اس کو آنے والی بیٹی میں خیر نظر آتی ہی نہیں ہے، اس کو اس کی اچھائیوں میں بھی برائیاں نظر آتی ہے۔ جب ماں ہوتی ہے تو اس کو اپنی بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے، جب وہی ماں ساس بنتی ہے تو آنے والی بیٹی جو اس کی بیٹی ہی ہے، اس کے بیٹے کی بیوی اس کی بیٹی ہی ہے، اس کی بیٹی کی طرح ہی ہے، وہ اس کو عزت نہیں دیتی۔ کہیں ساس کا ظلم ہے بہو پر، کہیں بہو کا ظلم ہے ساس پر، یہ دونوں چیزیں چل رہی ہے معاشرے میں۔ کہیں آنے والی لڑکی پورے گھر کو آگ لگا کر رکھ دیتی ہے، کہیں بچی کو گھر پر لاتے ہیں تو ساس ان کی زندگی تباہ کر کے رکھ دیتی۔ جس بچی کی اب خود شادی کی، جس اولاد کے خود اپنی جتنے پیار محبت سے اس کو پروان چڑھایا، اس کی شادی کی، اسی بچے کے گھر کو برباد کر دیتی ہے وہی ماں۔ تو گھر آباد ہوتے ہیں اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے رویوں کے ساتھ، اچھے نرم مزاجی کے ساتھ۔ گھر ایسے آباد نہیں ہوتے، تربیت ایسے نہیں ہوتی۔ ہم نے خود اپنے گھروں کو برباد کر دیا۔ ہمارے گھروں میں اگر خوشیاں چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، چین چاہتے ہیں، آج ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، ہر شخص پریشان ہے بچے سے، ہر شخص پریشان ہے اپنی اولاد سے، ہر بیٹا پریشان ہے اپنے باپ سے، ہر ماں اپنی بیٹی سے پریشان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اخلاق بگڑ چکے ہیں، مزاج بگڑ چکا ہے۔ بیٹا باپ کی 10 منٹ کی نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ماں بیٹی کو نصیحت کرے، بیٹی اسی وقت چھاڑ دیتی ہے۔ اب یہ نیا زمانہ ہے، ماڈرن دور ہے، جدید دور ہے، آپ کو تو سمجھ نہیں ہے، آپ تو بوڑھی ہو گئی ہے، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کو کہاں سمجھ ہے؟ اب تو یہ نیا دور ہے، نئی جنریشن ہے، نیو جنریشن ہے، حالات بدل گئے ہیں۔ بیٹی ماں سے گر رہی ہے، بیٹا باپ سے گر رہا ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ماحول ہی نہیں دیا ہے کہ بچہ کا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ پھر اس کو ماحول فراہم کرے، اس کو اچھا ماحول دے۔ کچھ یہودی بنا دیتے ہیں بچوں کو، کچھ عیسائی بنا دیتے ہیں، کچھ مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو ہم اپنی اولاد کو ماحول کو دیں۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب دعوت ہوئی تو بہت بڑے عالم ہے، بہت بڑے عالم ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، بڑا مثبت کام کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں امریکہ کے ایک سفر میں تھا، یہ 1988 کی 84 کی بات ہے۔ میری پاکستانی فیملی نے کھانے پر دعوت کی، انہوں نے کہا میں آپ کے ابا سے محبت تھی، مولانا سرفراز خان صدر صاحب، ہم ان کی کتابیں پڑھتے رہے ہیں، علماء سے عقیدت ہے، محبت ہے، آپ ہمارے گھر دعوت پر آئیں، کھانا کھائیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، تب شک لگائیں۔ ہاں میں نے کہا چلے ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ تو میں جب ان کے گھر جا رہا تھا تو مجھے ان کے دوست نے کہا کہ جس کے گھر تم جا رہے ہو اس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے اور وہ عیسائیت کی طرف مائل ہے، اس کی گیدری ساری جو دوست ہے وہ سارے عیسائی ہے، ممکن ہے کہ وہ عیسائیت قبول کر لے۔ آپ ذرا اس کو سمجھائیں کہ اپنے بچے کی فکر کریں کہ کہیں عیسائی نہ ہو جائے۔ فرماتے میں اس کے گھر گیا تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی اپنے بچے کی فکر کرو، وہ عیسائیت کی طرف مائل ہے، کہیں اسلام نہ چھوڑ بیٹے، عیسائی نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا اب ان کا جواب سنو، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب اگر وہ عیسائی ہو جاتا ہے تو اس میں کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ اگر وہ عیسائی ہو جاتا ہے تو کیا بات ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہوتا ہے ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟
وہ باپ کہہ رہا ہے جو علماء سے محبت رکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، دین والوں سے محبت رکھتا ہے، اس کا یہ حال ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا اگر عیسائی ہو جاتا ہے تو ہو جائے، اس میں کون سی بات ہے؟ تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ جو علماء سے محبت ہی نہیں رکھتے، نفرت رکھتے ہیں، جو مسجد کا راستہ بھی نہیں جانتے، ان کا کیا حال ہوگا؟ ذرا آپ اندازہ لگائیں۔ تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ حالات بنتے چلے جا رہے ہیں، بنتے کیا بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اولاد باغی ہو رہی ہے، باپ بیٹا کھڑے ہو کر باپ کو للکار رہا ہے، باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال رہا ہے۔ اس کی وجہ ہماری تربیت کی کمی ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو اپنی اولاد پر محنت کریں۔ یہ ایسا سرمایہ ہے، اللہ کی قسم آپ قبر پہ چلے جائیں گے، آپ کے جانے کے بعد بھی اگر آپ کی اولاد نیک ہوگی اور اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہوگا تو آپ کے قبر میں جانے کے بعد بھی آپ کے لیے اعمال کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اگر آپ کی اولاد بد ہوئی، بری ہوئی، تو کوئی آپ کو اچھے ناموں سے کبھی یاد نہیں رکھے گا۔ اور جس کا باپ ہی ایسا تھا، اس کے تو ابا ہی ایسے تھے، انہوں نے بچوں کو سکھایا ہی کچھ نہیں، وہ تو تربیت ہی ایسی ملی ہے، تو ہر ایک آپ کو برے ناموں سے یاد کرے گا۔ اپنی اولاد کو جو آپ کے زیر سایہ ہے، جو آپ کی سرپرستی میں آپ صبح سے شام مزدوری کر کے ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ان کو رہائش دی ہے، سر پر چھت ہے، تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، آپ کا اتنا حق نہیں بنتا کہ آپ اس کی اچھی تربیت بھی کریں، اس کو اچھی تعلیم دیں، اس کو اچھا طریقہ تعلیم کریں۔ بڑے ہونے کے بعد اگر آپ کہیں کہ وہ بدتمیز ہو گیا ہے تو پھر اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ قصور تو آپ کا ہے۔ جب تربیت کا زمانہ تھا تو آپ نے وہ ضائع کر دیا کہ جی بچے ہیں، اگر انہوں نے کر لی شرارت تو کیا ہو گیا، تو جی بچے ہیں اگر انہوں نے یہ کام کر لیا تو کیا ہو گیا، کسی لڑکی کو چھیڑ دیا، جی بچے ہیں کیا ہو گیا، یہی بچے ہیں بچے ہیں بچے ہیں۔ وہ جو بچہ ہمارے یہاں، وہ ایک بچے نے، چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے ماں کو گالی دی، وہ سارے آتے جی کیا ہو گیا، وہ بچے نے گالی دی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو دیکھو اتنا چھوٹا بچہ کے منہ سے تو گالی بھی اچھی لگتی ہے۔ ہمارے پٹانا میں کہتے ہیں وہ کنزلوں پھنتے ہیں، اپنے نہ بتا کنزلوں پھنتے ہیں۔ یہ ہم بچوں کو خود بگاڑ رہے ہیں، اپنے آپ نے پیروں پر خود کھلاڑی مار رہے ہیں۔ اگر بچہ گالی دے تو تھپڑ مارے، دوسرے دن دیکھیں وہ پھر گالی دوسرے دن نکالتے ہیں نہیں نکالتے ہیں۔ یہ نہیں کر رہا آپ بچوں پر تشدد کریں، ماریں پیٹیں، لیکن آپ اتنی بھی نرم مزاجی مت دکھائیں کہ آپ کا بچہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے اور پھر آپ ہائے ہائے کرتے پھرے اور پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ تو گھروں کا سکون میرے نبی کی مبارک زندگی میں ہے، میرے نبی کی معاشرت میں ہے، میرے نبی کے اخلاق میں ہے۔ یہ دو چیزیں ہماری ٹھیک ہو جائے، ایک ہمارے اخلاق اچھے ہو جائے، ایک ہمارا زبان پر قابو آ جائے، ہمارے گھر کیا ہمارا پورا ملک ایک جنت نظیر ملک بن جائے گا۔ ویسے تو معدنیات سے مالا مال ہے ہی، ہر چیز کی فراوانی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں ایسی عطا کی ہے، اللہ کی قسم یہ ملک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ تو ہمارے حکمران ہمیں ایسے ملے ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کر رکھ دیا ہے۔ کچھ ہم برے ہیں، کچھ ہمارے حکمران برے ہیں، صرف حکمران کی برے نہیں ہے، ہم بھی برے ہیں۔ حکمرانوں کے برا ہونے سے صرف حالات نہیں بگڑتے، جب عوام اکثریت تک بگڑ جاتی ہے تو پھر حکمران بھی ایسے ہی لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ اچھے لوگوں پر اچھے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، برے لوگوں پر برے لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے۔ ہارون رشید سے کسی نے کہا تم کیسا خلیفہ ہو؟ عمر بھی تو خلیفہ تھا،
انہوں نے کہا عمر کی رعایا ابو ہریرہ تھی، عبد الرحمن تھے، عبداللہ تھے، تم عبد الرحمن، ابو بکر، ابو ہریرہ بن جاؤ، میں عمر بن جاؤں گا۔ تم بدماش ہو، مجھے عمر بنانا چاہتے ہو؟ بدماشوں پر بدماش ہی آتا ہے، شیر پر شیر آتا ہے، شیر پر گیدڑ نہیں آتا ہے۔ جنگل میں شیر پر جب شیر بادشاہ کون ہے؟ شیر ہے نا۔ شیر مر جائے تو اس کے اوپر کون بادشاہ بنتا ہے؟ گیدڑ بنتا ہے، شیر ہی بنتا ہے۔ اور آنے والا لمبے پنجے لے کر آتا ہے، لمبے ناخن لے کر آتا ہے، چیر پھاڑ ہمارے بچوں کے منہ سے نوالے کھینچ کر اپنی اولاد کے منہ میں بھر رہے ہیں۔ یہ جتنے ہمارے سیاستدان ہیں، اللہ کی قسم یہ ملک کے ساتھ خیرخواہ نہیں ہے، ایک بھی ملک کے ساتھ خیرخواہ نہیں ہے۔ ان کی اپنی اولادیں باہر ملکوں میں ہیں، ان کے بچے باہر ملکوں میں پڑھتے ہیں، ان کا سارا سب کچھ وہاں پر ہے، یہ یہاں سے حکومت کرنے آتے ہیں۔ اور ہمارے نوجوان، یہ جہالت بھی ایک بہت بڑی رسوائی ہے۔ جہالت کی وجہ ہے، یہ جہالت یہ ان لوگوں کے لیے روڈوں پر نکل کر اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنا، یہ جہالت نہیں ہے۔ جو تمہیں کچھ نہیں دے رہے، نہ نوکری دے رہے، نہ تمہیں کاروبار دے رہے، نہ تمہارے بجلی آ رہی ہے، نہ گیس آ رہی ہے، نہ آٹا مل رہا ہے، نہ پانی مل رہا ہے، ہر چیز کے لیے لائن لگانی پڑ رہی ہے، اور اس کے لیے ہم اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ ایک بھی ہمارا ملک کے ساتھ کوئی خیرخواہ نہیں ہے، سارے ملک کے دشمن ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یہی ملک کو کھا جائیں گے، برباد کر دیں گے۔ یہ تو اللہ نے اس ملک کو ایسا زرخیز بنایا ہے کہ 75 سال سے لوگ کھا رہے ہیں، پھر بھی اللہ کے فضل سے باقی بچا ہوا ہے۔ ورنہ جو حالات چل رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ملک کب کا اسپین بن چکا ہوتا۔ اسپین کی تاریخ پڑھو، 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، 800 سال، یہ تھوڑا عرصہ نہیں ہے۔ 800 سال حکومت کرنے کے بعد آج ایک شخص بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہیں ہے، ایک مسجد بھی نہیں ہے جہاں پر مسلمان سجدہ دے سکے۔ انہوں نے مسلمانوں کی مسجدوں کو گرا دیا۔ جامع مسجد قرطبہ، جہاں ابن عربی کے درس ہوا کرتے تھے، علامہ قرطبی کے دروس ہوا کرتے تھے، وہاں آج صلیبیں لٹکی ہوئی ہے اور گرجا بنا ہوا ہے، اور مسلمانوں کی جو تاریخی مسجد وہاں پر بت لٹکائے ہوئے ہیں کہ مسلمان آپس میں ٹوٹ چکے تھے۔ مسلمان اپنے لیڈر کی وجہ سے اتنی نفرت دوسروں سے کر رہے تھے کہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے، ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ایک دوسرے سے سلام کرنے کے روادار نہیں تھے، کفر